اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 اپریل ہے اور میں 9ویں جماعت کی طلباء کو اردو سبجیکٹ میں ایک موضوع پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس موضوع کا نام ہے، عنوان ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی۔ یہ مضمون نذیر احمد ملک صاحب نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پر جائیں گے، ہم نذیر احمد ملک کے متعلق، اس کی حالات زندگی کے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے طلباء، نذیر احمد ملک کی تاریخ پیدائش جو ہے نذیر احمد ملک کی تاریخ پیدائش 31 دسمبر 1952 عیسوی ہے، یعنی 31 دسمبر 1952۔ یہ کشمیر کے ایک اچھے پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے، انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے لسانیات میں بھی انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ لسانیات کیا ہو گیا؟ لسانیات کا مطلب ہے زبان کی تاریخ کا علم ہونا، اس کے ابتدا، ارتقاء اور اس کے تشکیل کے قانون کے علم کو لسانیات کہتے ہیں۔ پیارے طلباء، اس کے علاوہ انہوں نے میسور سے علم صوتیات، میں بھی 2 ایڈوانسڈ کورسز پاس کیے ہیں۔ صوت آواز کو کہتے ہیں۔ علم صوتیات کا مطلب ہے آوازوں کا علم۔ پیارے طلباء، اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نذیر احمد ملک صاحب نے کون سے اس کے ادبی خدمات کیا ہیں۔ نذیر احمد ملک صاحب نے تدریس، تحقیق اور تنقید، کے میدان میں خاص کام کیا۔ تدریس کا معنی ہے پڑھانا، تحقیق کا معنی ہے اصلیت معلوم کرنا، اور تنقید کا معنی ہے تبصرہ، یعنی کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا۔ پہلے بچوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اردو رسم الخط، ارتقاء اور جائزہ۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے کا نام ہے۔ اس کتاب پر اسے اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پیارے طلباء، انہوں نے اردو اور کشمیری زبانوں پر خاصا تحقیقی کام کیا ہے، یعنی انہوں نے اس کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے انہیں کہاں جانا پڑا، اس کے لیے انہیں ہندوستان کی کئی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کا سفر کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی سیمیناروں، ورکشاپوں اور مذاکروں میں بھی شرکت کی ہے تاکہ یہ تحقیقی کام مکمل ہو سکے۔ قومی کونسل برائے اور فروغ اردو زبان دہلی، قومی کونسل جو ہے
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی۔ ہاں، یہ اس کے ممبر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا، KBA، جو نئی دلی میں واقع ہے، کہ یہ ممبر رہ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان کی نگرانی میں بہت سارے طلباء نے MPhil اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ہاں عزیز طلباء، نذیر احمد ملک کی زندگی اور اس کی ادبی خدمات کے بارے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا مٹیریل بھی میں اسٹڈی مٹیریل میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور اب ہم آگے آئیں گے اپنے موضوع پر۔ اس میں ہم اس کا ایک پیج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کو پیج نمبر 27 پر کھولئے اور دیکھیے۔ یہاں اردو کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ یہاں پہلا ہی لفظ جو ہے، برصغیر ہند و پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ برصغیر، پیارے طلبہ، بر خشکی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ہم جس براعظم میں واقع ہیں اسے براعظم ایشیا کہتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے براعظم ہیں، ایشیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، شمالی امریکہ ہے، جنوبی امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، انٹارکٹیکا ہے، اور ان براعظم میں سے ایک براعظم ایشیا میں ہم رہتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا حصہ برصغیر جسے کہتے ہیں، اس میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ زبانوں کا عجائب خانہ ہے۔ عجائب خانہ سے کیا مراد ہے؟ عجائب خانہ وہ گھر یا عمارت ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں قدیم اور قیمتی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ زبانوں کا عجائب خانہ ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہاں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک سروے کے متعلق یہاں کم و بیش 2500 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پیارے طلبہ، ان زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں، یعنی ان میں یہ مقرر کیا گیا ہے کہ کون سی زبان کہاں بولی جاتی ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے۔ مثلا ہم بنگال کی زبان لیں گے، بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے۔ سندھ کی زبان لیجئے، وہاں کی زبان کو سندھی کہتے ہیں۔ گجرات جائے، وہاں جو زبان زیادہ بولی جاتی ہے اسے گجراتی کہتے ہیں۔ پنجاب جائے، وہاں کی زبان کو ہم پنجابی کہتے ہیں۔ کشمیر کا دیکھیے، یہاں جو زبان عام طور سے بولی جاتی ہے اسے کشمیری زبان، اور لداخ میں جو زبان بولی جاتی ہے اسے لداخی زبان کہتے ہیں۔ ان کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ، اردو جو ہے یہ برصغیر کی واحد زبان ہے۔ واحد مانے اکیلی، واحد مانے اکیلی زبان ہے، جس کا کوئی علاقہ یا کوئی مقام متعین نہیں ہے۔ یہ کسی علاقے کی مخصوص زبان نہیں ہے، اس کا کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ واسط ہے، ہر جگہ اس کے بولنے والے ہیں۔ یہ برصغیر کے تمام خطوں میں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے، یعنی یہاں کے برصغیر کے جو بھی علاقے ہیں وہاں میں لوگ
इस ज़बान को बोलते हैं। ये वहाँ रिवाज है इस ज़बान का, यानी बरसगीर के तमाम खित्तों और इलाकों में इसके बोलने वाले कम या ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी अगर सभी लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लोग वहाँ नज़र आते हैं जो उर्दू ज़बान बोलते हैं। हाँ, इसका नाम भी हम देखते हैं कि किसी खित्ते के साथ मुंसलिक नहीं है। मंसूब नस्ब, इसकी नस्बत, इस ज़बान की नस्बत किसी खास इलाके के साथ नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर यह भी एक हकीकत है कि बरसगीर के तमाम इलाकों में इसकी कोई ना कोई इलाकाई सूरत मौजूद है। यानी इसने कुछ इलाकाई सूरत इख्तियार की है। मसलन दक्कन में जो उर्दू बोलते हैं उनके लहब लहजे के लिहाज से उसे दक्कनी उर्दू कहते हैं। गुजरात में जो लोग उर्दू बोलते हैं उनके लहब लहजे से उसे गुजराती उर्दू कहते हैं। पंजाब, सिंध, कश्मीर वगैरह जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, वहाँ उनके इलाकों के लहब लहजे के लिहाज से उसे उस इलाके के साथ मंसूब किया जाता है। इलाकाई सूरत किसे कहते हैं? इलाकाई सूरत से मुराद वो सूरत है, वो शक्ल है। पहले बच्चों यहाँ एक लफ्ज आया सूरत। सूरत जो है सूरत शक्ल को कहते हैं, और दूसरा सीन से सूरत है। ये कुरान पाक की आयत का मजमुआ, आयातों का मजमुआ है। कुरान पाक की चंद आयत का मजमुआ जो होता है उसे सूरत कहते हैं। जैसे सूरह कद्र, फातिहा वगैरह। हाँ, पहले तलब यहाँ क्या इलाकाई सूरत है इनकी? इसमें मुकामी ज़रूरियात और लहजे के एतबार से कुछ मखसूस लिसानी खुसूसियात शामिल हो गई है। यानी ज़बान का उतार चढ़ाव, बोलने का अंदाज जो है उसी से इसकी नस्बत किसी इलाके के साथ हो जाती है। आमतौर पर जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं तो हमारे जहन में उर्दू का एक मियारी रूप होता है। रूप माने शक्ल, मियारी माने जो बहुत अच्छा हो, जो किसी इलाके और खिते की निशानदेही नहीं करता। लेकिन जब हम किसी इलाके या खिते की उर्दू की बात करते हैं तो फौरन उस इलाके और खिते से वाबस्ता लिसानी खुसूसियात हमारे जहन में आती हैं। जब हम किसी खिते की बात करेंगे तो वहाँ की जो लब लहजा बोलने का होता है वो हमें जहन में आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इतना कुछ समझ लिया होगा। स्टडी मटीरियल में भेज रहा हूँ, इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलाग।